السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 22 اسباق آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 23 ہے، جن کا ٹائٹل اور عنوان ہے ایک جگنو اور بچہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جگنو اور بچہ۔ جگنو یہ ایک قسم کا کیڑا ہے جو رات کو اڑتا ہے اور جن کی لائٹ ہوتی ہے، جو روشنی دیتا ہے۔ آپ تصویر کے اندر دیکھیے، اس کو کہا جاتا ہے جگنو۔ ایک جگنو اور بچہ۔ سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، سناؤں تمہیں بات ایک رات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی، کہ وہ رات اندھیری تھی برسات کی۔ چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، سما کا معنی منظر۔ چمکنے سے جگنو کے تھا ایک سما، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں، ہوا پر اڑے جیسے چنگاریاں۔ یعنی یہ جگنو جب اڑتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ چنگاریاں اڑ رہی ہیں۔ پری ایک بچے کی ان پر نظر، پری ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ چمکدار، چمک اور دار ان دو سے مل کر بنا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے لاحقہ۔ یعنی کسی بھی لفظ کے بعد اگر کوئی لفظ بھر جاتا ہے تو اس کو لاحقہ کہتے ہیں۔ جیسے چمکدار یعنی چمک والا، ایسے ہی مالدار مال والا، شاندار شان والا۔ تو اس طرح لاحقہ لگ کر ترجمہ پیدا ہوتا ہے۔ چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، بھایا یعنی پسند آیا۔ چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے۔ ایک بات یہاں پر کہہ دوں، ایک واقعہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دیکھنے میں اگر وہ نقصان دہ بھی لگتی ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتلاؤں کہ پاخانہ کا جو کیڑا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ایک آدمی نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عملی طور پر جواب دیا۔ ایک مرتبہ اس کو بدن کے اندر کسی جگہ پر پھورا ہو گیا، پھنسی ہو گیا۔ بہت علاج کروایا، ماہر ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن کوئی بھی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ محلے میں سے ایک اناری ڈاکٹر، جس کو چالو ڈاکٹر کہہ لیجئے، جو ماہر نہ ہو، ایک اناری ڈاکٹر گزر رہا تھا، تو لوگوں نے کہا، گھر کے لوگوں نے، مطلب یہ جو بیمار تھا اس نے بھی کہا کہ اس کو بلا لو ذرا ان کو آزما لی۔ تو گھر کے لوگوں نے کہا بھائی یہ تو اناری قسم کا ڈاکٹر ہیں، ماہر ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن کوئی علاج مفید ثابت نہیں ہوا، یہ کیا کرے گا؟ لیکن اس نے اصرار کیا تو بلا لیا گیا۔ چنانچہ وہ آیا اور اس نے آتے ہی کہا جاؤ پاخانے کے کیڑے لے آؤ۔ جیسے ہی گھر والوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے کہ مارو گھٹنے پھوٹے آنکھ، علاج کروانا ہے پوری پھنسی کا، اور یہ منگوا رہے ہیں کیڑے۔ خیر انہوں نے تعمیل حکم کی، بات کو مان لیا اور وہ لے آئے۔ چنانچہ اس نے ان کو جلایا، ان کی راکھ تیار کی، اور راکھ تیار کرنے کے بعد اس زخم کے اوپر چھڑک دیا۔
خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کو مطلب وہ شفا یاب ہو گیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ فوراً اس کا ذہن گیا ادھر کہ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا کہ اس پاخانے کے کیڑے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، ان کیڑوں کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بتلا دیا کہ دیکھیے جس کیڑے کے بارے میں اعتراض کیا تھا وہی کیڑا تیری شفا کا سبب بنا۔ اسی کو کہتے ہیں نہیں ہے کوئی چیز نکمی زمانے میں۔ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر ایک جگہ پر یہ شعر لکھا ہے، نہیں ہے چیز کوئی نکمی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ تو ہر چیز کے اندر جو بظاہر نقصان دہ ہوتی ہے لیکن مجموعی عالم کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو وہ چیز فائدے والی ہوتی ہے۔ یہ سانپ جو کہنے کو تو کیا ہے نقصان پہنچاتا ہے، لیکن یہی سانپ کا زہر دوائیوں کے اندر ملایا جاتا ہے جس کی وجہ سے آدمی کو شفا ملتی ہے، ایسا بھی کہنا ہے لوگوں کا۔ خیر، تو یہ کیڑا کے اوپر سے میں نے یہ بات کہی۔ تو چمکدار کیڑا جو بایا اسے تو ٹوپی میں جھٹپٹ چھپایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹپٹ چھپایا اسے۔ وہ جھمجھم یعنی چمکدار، وہ جھمجھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر، یعنی ٹوپی میں بچے نے چھپا لیا تھا اور پیک کر دیا تھا چاروں طرف سے، تو اندر ہی اندر وہ ادھر ادھر گھومتا تھا لیکن کوئی رستہ نہیں ملتا تھا نکلنے کا۔ وہ جھمجھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر۔ وہ پھرا ادھر ادھر پھرا، یہ پھرا کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ادھر سے ادھر پھرا۔ یہ پھرا کا تعلق آگے والے سے نہیں ہے، یاد رکھے پھرا کا تعلق یہ ادھر سے ادھر اس کے ساتھ ہے، نہ کہ کوئی رستہ کے ساتھ۔ اور اس کا آپ مثال سے سمجھیے کہ کبھی کبھی ایک لفظ کو ادھر جوڑ دیتے تو اور ترجمہ ہوتا ہے، ادھر جوڑ دیتے تو اور ترجمہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کھیلو مت پرو، تو یہ مت کا تعلق کھیلو کے ساتھ ہے، کھیلو مت یعنی کھیلو مت پرو۔ لیکن اگر اس کو یوں کہا جائے کھیلو مت پرو، تب ترجمہ یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کھیلو پرو مت۔ تو مت کا تعلق کھیلو کے ساتھ کر دیں گے تو کھیلو مت، اور پرو، اور مت کا تعلق پرو کے ساتھ کر دیں گے تو کھیلو، مت کا تعلق کھیلو کے ساتھ کر دیں گے تو کھیلو مت پرو، اور اسی مت کا تعلق پرو کے ساتھ کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کھیلو پرو مت۔ اس لیے میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ پھرا کا لفظ جو ہے، پھرا جو لفظ ہے اس کا تعلق یہ ادھر سے ادھر ہے۔ وہ جھمجھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر، یعنی ادھر سے ادھر پھرا لیکن کوئی رستہ اس کو نہیں ملا۔ تو غمگین، یہ غم اور گین سے مل کر بنا ہے، غمگین یعنی غم میں ڈوبا ہوا۔ تو غمگین قیدی نے کی التجا، التجا یعنی درخواست کی کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا، رہا کا معنی چھوڑ دینا۔ تو غمگین قیدی نے کی التجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا، یعنی مجھے چھوڑ دے۔ خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے۔ خدا کے لیے چھوڑ دے خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے۔ بچہ، اب بچہ جواب دے رہا ہے اس کا، کروں گا نہ آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک۔ کروں گا نہ آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک، یعنی رات کو تو چمک رہا ہے لیکن تیرا سب سے بڑا کمال تو اس وقت سامنے آئے گا جب تو دن کے اندر چمکے۔
اب جگنو کیا جواب دیتا ہے؟ جگنو: چمک میری دن کو نہ دیکھو گے تم، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم۔ چمک میری دن کو نہ دیکھو گے تم، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم۔ یعنی دن کے اندر یہ چمک سامنے نہیں آئے گی۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ رات کو ہم جو بلب جلاتے ہیں تو گھر روشن ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے، لیکن یہی بلب اگر سورج نکلا ہوا ہو اور اس کے بعد تم وہ چھوٹا بلب نہیں بلکہ بڑا بلب بھی جلاؤ گے تو اس سورج کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی پتہ بھی نہیں چلے گا، معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ جلا ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ دن کی جو چمک ہوتی ہے رات کو وہ تو بالکل اجالا بہت زیادہ ہوتا ہے اور میری چمک تو معمولی سی ہے۔ تو میری معمولی چمک جو ہے ان برقدار جو دن کی جو چمک ہوتی ہے اس کے سامنے ماند پڑ جاتی ہے، ہلکی پڑ جاتی ہے۔ ایک بڑا عالم ہو، اس بڑے عالم کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم، ان کا علم تو کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہ مطلب ہے کہ جو بڑی چیز ہوتی ہے اس بڑی چیز کے سامنے چھوٹی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ جیسے بعض مقرر تقریر کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ان بڑے بڑے علماء کی موجودگی کے اندر میرے ادنا سے طالب علم کا بات کرنا یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان لوگوں کے سامنے میرا بیان کرنا ایسا ہے گویا کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتا میرا بیان کرنا۔ تو جگنو نے یہی بات کہی، چمک میری دن کو نہ دیکھو گے تم، اجالے میں ہو جائے گی وہ تو گم۔ اب بچہ جواب دے رہا ہے، ارے چھوٹے کیڑے نہ دم دے مجھے، دم دے یعنی دھوکہ دینا، ارے چھوٹے کیڑے نہ دم دے مجھے کہ ہیں واقفیت ابھی کم مجھے، یعنی میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہوں، میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، مجھے دھوکہ نہ دے کہ ہیں واقفیت ابھی کم مجھے۔ اجالے میں دن کے کھلے گا یہ حال، اجالے میں دن کے کھلے گا یہ حال کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال، کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال۔ یعنی رات کو تو چمکتا ہے تو تیرا کمال ظاہر نہیں ہوتا، دن کے اندر دکھا تیرا کمال ظاہر ہو۔ آپ اس کو یوں سمجھیے، ایک آدمی اگر کوئی تقریر کرتا ہے عوام کے اندر، ایک عالم دین عوام کے اندر تقریر کرتا ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کے سامنے تقریر کرنا یہ کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں رکھتا کہ ان کے سامنے تو وہ کیونکہ ان پڑھ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور عوام قسم کے لوگ وہ آدمی بات کر لیتا ہے۔ لیکن یہی اگر علماء کی مجلس کے اندر بات کرے اور علماء کے سامنے بات کرے تو وہاں ان کا کمال زیادہ ظاہر ہوتا ہے، ان کا کمال علماء کے سامنے اگر بات کرے تو زیادہ کمال ظاہر ہوتا ہے، ورنہ عوام کے سامنے بات کرے گا تو عوام تو اگر وہ گنگنا دیتا ہے اور کچھ دو چار اشعار پڑھ دیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بڑی صلاحیت والا ہے، کچھ چیخ دیتا ہے، چلا دیتا ہے تو سمجھتے بہت ہی کمال والا ہے۔ لیکن صحیح معنی میں اگر کمال دیکھنا ہو تو وہ علماء فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ علماء کے سامنے بیان کرے اور وہ فیصلہ کرے کہ بڑی اچھی تقریر کی ہے تو برابر ہے، عوام کے سامنے بیان کرے اور وہ فیصلہ کرے تو ان کا فیصلہ کرنا علماء کے فیصلہ کرنے سے بالکل ڈاؤن ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر کہہ رہے یہ بچہ کہ اجالے میں دن کے کھلے گا یہ حال کہ اتنے سے کیڑے میں کیا ہے کمال، دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، دھواں ہے نہ شعلہ نہ گرمی نہ آنچ، چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ، چمکنے کی تیری کروں گا میں جانچ۔ اب یہ جگنو کہہ رہا ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب، کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب، یعنی خدا کی یہ کاریگری ہے کہ
کہ آفتاب کی طرح مجھ ذرے کو بھی چمکایا۔ یہ الگ بات ہے کہ آفتاب کو دن میں چمکایا اور مجھے رات میں چمکایا، لیکن چمکایا ضرور۔ تو یہ بھی خدا کی کاریگری ہے۔ آفتاب کا چمکنا دن کے اندر یہ ایسا ہی ہے جیسا رات میں میرا چمکنا، کیونکہ میری روشنی کم ہے تو اس کے لائق رات ہیں، اور آفتاب کی روشنی زیادہ ہے تو اس کے لائق دن ہے۔ تو یہ خدا کی کاریگری ہے، یہ قدرت کی کاریگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب۔ یعنی یہ بھی تو ایک قسم کا میرا کمال ہی ہے، چاہے میں رات میں چمکتا ہوں۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بڑا عالم ہے، وہ عوام کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اچھے انداز کے اندر بیان کر دیتا ہے، اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہے، وہ بھی اسی مجمع کے اندر اچھے انداز کے اندر بیان کر دیتا ہے۔ تو لوگ زیادہ تعریف کس کی کریں گے؟ اس چھوٹے سے بچے کی کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور چھوٹا سا بچہ ہونے کے باوجود بھی وہ عوام کے سامنے اتنے بہترین تقریر کی، اور یہ تو بڑا عالم ہے اور وہ اس کے بڑا آدمی ہے تو وہ تو کر ہی سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹے ہونے کے باوجود، ادنا طالب علم کے باوجود بھی پورے مجمع کے سامنے اس نے بات کی، تو تعریف وہاں پر اس کی جائے گی۔ بلکہ اگر وہ چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے نہیں، بلکہ چھوٹا سا مجمع ہو، اس کے سامنے بھی اگر وہ بات کر دے تو بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے مناسب اس کی جو ہمت ہے اور اس کے مناسب جو اس کی صلاحیت ہے، اس کو اس نے اجاگر کر دیا ہے، اس اعتبار سے اس کی تعریف لوگ کریں گے ہی۔ تو اسی کو یہ جگنو کہہ رہا ہے کہ میرے مناسب جو روشنی ہے وہ روشنی میں دے رہا ہوں، تو یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ کمالی ہے، یہ بھی قدرت کی کاریگری ہے۔ مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، مجھے دی ہے اس واسطے یہ چمک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک، کہ تم دیکھ کر مجھ کو جاؤ ٹھٹک۔ یعنی تم میرے ذرے کو دیکھ کر، کہ ایک معمولی میں ہوں اور پھر بھی میں آفتاب کی طرح روشن ہو رہا ہوں، تم دیکھ کر ٹھٹک جاؤ، یعنی حیران ہو جاؤ۔ نہ الر پنے سے کرو پائمال، الر پنا یعنی بھولے پن سے، اناری پن دکھا کر، بھولے پن سے، نہ الر پنے سے کرو پائمال، پائمال یعنی برباد کر دینا۔ ویسے پا کا معنی پیر ہوتا ہے اور ماریدن سے ملنا، تو پائمال یعنی پاؤں سے ملنا، پاؤں سے رگڑنا، یہ فارسی لفظ ہیں۔ انشاءاللہ میں فارسی کے اوپر بھی مستقل ایک چینل بناؤں گا، ابھی میں وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے میں سب کام نہیں کر سکتا، موقع ہوگا، خدا کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ میں فارسی زبان کے اوپر بھی کچھ ویڈیو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ نہ الر پنے سے کرو پائمال، تو یہ پا کا معنی پاؤں اور یہ مالیدن سے ملنا ہے، مالیدن کا معنی ملنا، اسی سے مال بنا ہوا ہے، پائمال یعنی پاؤں سے ملنے والا، پاؤں سے رونڈنے والا۔ تو جو چیز پاؤں سے رونڈی جاتی ہے وہ گویا اس کو برباد ہی کیا جاتا ہے، اس لیے پائمال کا معنی برباد ہے۔ نہ الر پنے سے کرو پائمال، سنبھل کر چلو آدمی کی سی چال، سنبھل کر چلو آدمی کی سی چال۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 23۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 24 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔